ہماری لیڈرشپ ہے یہ ساری گئی، یہ تو ان کی ریلیونس ختم ہو گئی ڈاکٹر صاحب. ہاں ریاست فیوچر میں یہ irrelevant. ابھی یوتھ جو ہے وہ اتنا ڈس ایلوژن ہوگا کہ کچھ لیڈرز نے ان کو بہت اونچا ان کو ہوپ دلا دی. اب وہ جو ہوپ گرے گی تو پھر ہوپ کا ڈیش ہونا زمین پہ ایسے ہی ہے جیسے خلافت موومنٹ کے بعد پھر آئیڈیا آف پاکستان نے برتھ لیا. تو اب ایک نئے آئیڈیا نے برتھ لینا ہے اس میں سے. یعنی بذات خود آئیڈیا آف پاکستان بہت بڑا آئیڈیا ہے، یعنی اٹس اے ویری ڈومیننٹ آئیڈیا. لیکن وہ خلافت کے ڈیمولش ہونے کے بعد اب جو ہے یہ اس کا جو پولیٹیکل سسٹم کے کلیپس کے بعد اور پولیٹیکل لیڈرشپ کے مایوس کرنے کے بعد، کیونکہ اس میں تو ہر چیز کے در کانے نمک رفت نمک شد، کہ جو بھی نمک کی کان میں جاتا ہے وہ نمک ہی بن کے رہ جاتا ہے. آپ یہ کبھی آزما لیں، یہ کھیوڑا کان میں جائیں، آپ ایک لوہے کا ٹکڑا رکھ کے آئیں اور 1 سال بعد جائیں تو وہ نمک بن چکا ہوگا، وہ آپ چائے میں استعمال کر سکتے ہیں. یعنی یہ ایک بہت ایسی اس کا پتہ نہیں کیا کیمیکل جب پانی کو برتن میں ڈال دیں تو برتن کی طرح کا پانی ایگزیکٹلی اسی طریقے سے ہو جاتا ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ سسٹم از ناؤ آؤٹ. میں تو بلکہ یہاں تک کہتا ہوں کہ آپ نے اس فرسودہ مردہ ہو گیا یا نظام، اب اس نظام کی بدبودار لاش کو دفن کرنے کا وقت آ گیا. اب آپ آئے کوشچن آف لیڈرشپ. پولیٹیکل لیڈرشپ قوموں کو کوئی منزل تک نہیں پہنچا سکتی. پاکستان کی منزل بہت بلند ہے اور اسے انسانیت کے لیے ایک نیا نظام عطا کرنا ہے انسانیت کو. میں سمجھوں گا کہ وی ہیو ٹو گفٹ ٹو دا ورلڈ اے نیو سسٹم آف سوشو اکنامک آرڈر جو کہ ایگیلیٹیرین آرڈر اور وہ ڈیموکریٹک. میں ڈیموکریسی کو ریجیکٹ نہیں کر رہا، لیکن عوام الناس کے ذریعے سے اللہ کی حکمرانی کا نفاذ، یہ تو وہ بھی عوام، لیکن ویسٹرن ڈیموکریسی نہیں. پلیز سیٹ دس. ویسٹرن ڈیموکریسی نے ہمیں کالونائزیشن دی، سلیو ٹریڈنگ دی، ویسٹرن خون آشام جنگیں دی، ویسٹرن ڈیموکریسی نے ہمیں لوٹا. ویسٹرن ڈیموکریسی آج بھی IMF، ورلڈ بینک اور امریکن. میں کہتا کر رہا ہوں یہ جو ویسٹرن ڈیموکریسی ہے، جمہوریت اگر ہے تو 2 سسٹم بنتے ہیں نا، ایک بنتا ہے صدارتی اور ایک پارلیمانی. صدارتی سے زیادہ قریب ہے اسلام سے. بالکل بالکل. میں یہ کہتا ہوں کہ ایک، لیکن ایوب خان کا بھی تو صدارتی تھا. نہیں، لیکن اس نے الیکٹرل کالج جو ہے وہ محدود کر دیا تھا نا. اس نے الیکٹرل کالج 80,000 کے اوپر رکھ دیا تھا، تو یہ غلط ہے. انڈائریکٹ الیکشن تھا. اچھا ٹھیک ہے. نو، اپنے آپ کو اگر آپ نے صدر چننا ہے، یعنی جو کہ آپ خلیفہ سمجھ لیں کہ بیلٹ اور بیعت آج ایک ہی چیز ہے. ٹھیک ہے. لیکن آج آپ کسی کو محروم نہیں کر سکتے بیعت سے. پہلے تو بیعت جی وہ قبائل کے آ جاتے تھے بیعت کر لیتے تھے. آج آپ کو ایک اللہ نے طریقہ دیا ہے کہ آپ بیعت کر سکتے ہیں صرف اپنا انگوٹھا لگا کے انٹرنیٹ کے اوپر بایو میٹرک سے. آپ وہ قید کر سکتے ہیں. جیسے آج میں بھی کہتا ہوں کہ کشمیر کے اندر دونوں کی لسٹیں موجود ہیں. کہیں ایک نیوٹرل کمیشن بن جائے جنیوا یا کہیں پہ اور وہ سب کشمیریوں سے لگا دے انگوٹھا یونائٹڈ نیشن کی قرارداد کے مطابق کس کے ساتھ جانا چاہتے ہو، تو فیصلہ ہو جائے گا یا نہیں. نو دس از بیعت. تو بیلٹ اور بیعت جو ہے اس میں آج فرق نہیں ہے. اس لیے جو ڈائریکٹ الیکشن سے آپ کا پریزیڈنٹ آنا چاہیے، یہ جو سسٹم ہے یہ ختم ہو گیا. آپ کہتے ہیں یہ آئین بھی کیا. آپ آئین میں بھی مجھے نہیں، آئین کے اندر اتنی کانٹرڈکشنز ہیں کہ آئین اب بچتا ہوا نظر نہیں آتا. 73 کا آئین، کیونکہ آپ نے 58(2)(b) کو خارج کر کے اس آئین کا جنازہ نکال دیا. کیونکہ اب وہ طریقہ نہیں استعمال کر سکتے کہ آئین سسپینڈ ہو سکتا ہے. اسی طریقے سے 17 ججز نے افتخار چودھری صاحب کی سربراہی میں فیصلہ کر دیا کہ آئندہ لا آف نیسیسٹی جو ہے انووک نہیں ہوگا. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ جو بھی ایک میجر ایکشن کی ضرورت ہے قوم کو، کہیں سے بھی آئے، خود قوم کے عوام کریں یا کوئی، تو پھر آئین کو تو فارغ کرنا ہی پڑے گا. لیکن اب تو آئین کو بچانے کا سسپینشن میں، یعنی چوائسز، کیا آئین کین گو انٹو سسپینشن، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں آرٹیکل 6 ہوگا. ہاں، اس کو کہتے ہیں کہ آپ کیا اس کے بعد سسپینڈ کر کے اس کو دوبارہ اسی آئین کو زندہ کر سکتے ہیں. دی آنسر از نو. اب جو ہے یہ تو خیر جو بھی کریں گے آپ، اس کے بعد تو آپ کو کوئی جیورسٹی بتائے گا. لیکن اس کو کہتے ہیں سسپینڈڈ اینیمیشن. ٹھیک ہے. کہ آپ اینیمیشن کی کنڈیشن میں ہیں لیکن یو آر سسپینڈڈ. اچھا. جیسے آپ کو مارا نہیں پر آپ سو گئے بہت لمبی. ٹھیک ہے. اب لیکن اب وہ سلانے کے بعد اب میرا خیال ہے موت ہی واقعہ ہوگی یا ہو چکی ہوگی. اصل میں تو ہو چکی ہے. اس کو دفن کر دیں
تو پھر کیا کریں؟ نیا آئین بنائیں گے انشاءاللہ. اور لوگ تیار ہیں. یو ول بی سرپرائز کہ پیپل آر ریڈی. آپ مت سمجھیے کہ یہاں پہ جمہوریت سے بہت پیار ہے لوگوں کو. حسن جمہوریت خدایا جمہوریت سے حسن جمہوریت. یہ حسن جمہوریت کیا اس نے داغدار کر دیا ہم کو. ہماری زندگیاں برباد کر دی لوگوں کی اور غریب لوگوں کا ستیہ ناش کر دیا. حسن جمہوریت ہے کہ لوگ لوٹیں, باہر جا کے پیسہ رکھ لیں, قوم کو غریب اور محروم کر دیں. یہ حسن جمہوریت ہے. اور بابا یہ جمہوریت نہیں ہے. جمہوریت کے نام کے اوپر ایک فراڈ ہے. جمہوریت ایک ایلبائی ہے, یعنی ایک جواز ہے ان کا تاکہ اپنے مقاصد کو یہ حاصل کر سکیں جو ذاتی مقاصد ہیں یا گروہی مقاصد ہیں. ذاتی اور گروہی, میں ان دونوں کو ریجیکٹ کرتا ہوں. قرآن دونوں کو ریجیکٹ کرتا ہے. گروہی مقاصد بھی نہیں, ذاتی مقاصد بھی نہیں. اگر قومی اب پولیٹیکل پارٹیز کی لیڈرشپ, کیونکہ وہ اس کا ایک چھوٹا سا حصہ ہوتا ہے قوم میں. میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے اینالائز کیا تھا 1997 کے الیکشن میں, اور میں نے دیکھا کہ جو 2/3 میجورٹی لے کے پارٹی نواز شریف صاحب اس وقت آئے تھے, 16.5% آف دا نیشن ہیڈ پارٹیسپیٹڈ ان دیٹ اینڈ ہی گاٹ 2/3 میجورٹی. میں نے اس کو خود ابھی فگر نکال کے آپ دیکھ لیں. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ قوم اور ہے اور نظام اور ہے. تبدیلی تو کسی کو نہ کسی کو پریسیپیٹیٹ ایکشن, جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ ڈیسائسو پریسیپیٹیٹ ایکشن لینا پڑے گا اس ملک کی خاطر. This system in Pakistan cannot coexist anymore. If you ask me, I will give a definite value judgment on this. Although it's always risky to give a value judgment, but I am taking the risk کہ میں اس کے اوپر ایک value judgment دوں کہ پاکستان and this system cannot coexist. But Pakistan must exist. Pakistan has to exist, and we will exist. Therefore, anything that comes in the way must be knocked down. اور نظام اور ہے. تبدیلی تو کسی کو نہ کسی کو پریسیپیٹیٹ ایکشن, جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ ڈیسائسو پریسیپیٹیٹ ایکشن لینا پڑے گا اس ملک کی خاطر. This system in Pakistan cannot coexist anymore. If you ask me, I will give a definite value judgment on this. Although it's always risky to give a value judgment, but I am taking the risk کہ میں اس کے اوپر ایک ویلیو ججمنٹ دوں کہ پاکستان اینڈ دس سسٹم کین ناٹ کو ایگزسٹ, بٹ پاکستان مسٹ ایگزسٹ. پاکستان ہیز ٹو ایگزسٹ اینڈ وی ول ایگزسٹ. دیئرفور اینی تھنگ دیٹ کمز ان دا وے مسٹ بی ناک ڈاؤن. کہیں سے بھی آئے, خود قوم کے عوام کریں یا کوئی, تو پھر آئین کو تو فارغ کرنا ہی پڑے گا. لیکن اب تو آئین کو بچانے کا سسپینشن میں, یعنی چوائسز, کیا آئین کین گو انٹو سسپینشن, جس کو ہم کہہ سکتے ہیں آرٹیکل 6 ہوگا. ہاں, اس کو کہتے ہیں کہ آپ کیا اس کے بعد سسپینڈ کر کے اس کو دوبارہ اسی آئین کو زندہ کر سکتے ہیں. دی آنسر از نو. اب جو ہے یہ تو خیر جو بھی کریں گے آپ, اس کے بعد تو آپ کو کوئی جیورسٹ ہی بتائے گا. لیکن اس کو کہتے ہیں سسپینڈیڈ اینیمیشن. ٹھیک ہے, کہ آپ اینیمیشن کی کنڈیشن میں ہیں لیکن یو آر سسپینڈیڈ. اچھا, جیسے آپ کو مارا نہیں پر آپ سو گئے بہت لمبی. ٹھیک ہے. اب لیکن اب وہ سلانے کے بعد اب میرا خیال ہے موت ہی واقعہ ہوگی, یا ہو چکی ہوگی, اصل میں تو ہو چکی ہے. اس کو دفن کر دیں تو پھر کیا کریں؟ نیا آئین بنائیں گے انشاءاللہ. اور لوگ تیار ہیں. یو ول بی سرپرائز کہ پیپل آر ریڈی. آپ مت سمجھیے کہ یہاں پہ جمہوریت سے بہت پیار ہے لوگوں کو. جمہوریت خدایا جمہوریت سے حسن جمہوریت. یہ حسن جمہوریت کیا اس نے داغدار کر دیا ہم کو. ہماری زندگیاں برباد کر دی لوگوں کی اور غریب لوگوں کا ستیہ ناش کر دیا. حسن جمہوریت ہے کہ لوگ لوٹیں, باہر جا کے پیسہ رکھ لیں, قوم کو غریب اور محروم کر دیں. یہ حسن جمہوریت ہے. اور بابا یہ جمہوریت نہیں ہے. جمہوریت کے نام کے اوپر ایک فراڈ ہے. جمہوریت ایک ایلبائی ہے, یعنی ایک جواز ہے ان کا تاکہ اپنے مقاصد کو یہ حاصل کر سکیں جو ذاتی مقاصد ہیں یا گروہی مقاصد ہیں. ذاتی اور گروہی, میں ان دونوں کو ریجیکٹ کرتا ہوں. قرآن دونوں کو ریجیکٹ کرتا ہے. گروہی مقاصد بھی نہیں, ذاتی مقاصد بھی نہیں. اگر قومی اب پولیٹیکل پارٹیز کی لیڈرشپ, کیونکہ وہ اس کا ایک چھوٹا سا حصہ ہوتا ہے قوم میں. میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے اینالائز کیا تھا 1997 کے الیکشن میں, اور میں نے دیکھا کہ جو 2/3 میجورٹی لے کے پارٹی نواز شریف صاحب اس وقت آئے تھے, 16.5% آف دا نیشن ہیڈ پارٹیسپیٹڈ ان دیٹ اینڈ ہی گاٹ 2/3 میجورٹی.
میں نے اس کو خود ابھی فگر نکال کے آپ دیکھ لیں. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ قوم اور ہے